بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگوں، میں خواب کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ خواب ایک حقیقت رکھنے والی چیز ہے اور شریعت میں اس کا مقام بھی ہے، اس کے متعلق شریعت نے احکام بھی دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں خواب کے سلسلے میں بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ ابو داؤد شریف اور دیگر روایات کی کتابوں کے اندر مستقل ٹاپک قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے ماتحت جمع کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم بھی مختلف خوابوں کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو حضرات انبیاء علیہم السلام کے کچھ خواب قرآن کریم کی روشنی میں بتایا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خواب تین قسم پر ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جانے والا خواب، یہ اللہ کے نیک بندوں کو دکھایا جاتا ہے، حضرات انبیاء اور رسولوں کو دکھایا جاتا ہے، اس کی حیثیت وحی کی ہوتی ہے۔ اور انبیاء و رسول کے علاوہ دوسروں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھایا جاتا ہے اس کو الہام کا مقام دیا جاتا ہے۔ جیسے بیداری میں انسان کو الہام ہوتا ہے، ویسے رات کو سونے کے موقع سے سچی حقیقت اہل نسبت کو، اہل دل کو جو دکھائی جاتی ہے وہ الہام کے درجے میں ہوتی ہے۔ اور الہام کا حکم یہ ہے کہ وہ شریعت کی کسی نص سے، شریعت کے کسی حکم سے ٹکرانے والی نہ ہو تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے شیطان کی طرف سے دکھایا جانے والا خواب۔ یہ ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو لوگ شیطان سے مناسبت رکھتے ہیں، اور شیطان سے جو نفس مناسبت رکھتا ہے وہ گناہ کی وجہ سے مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ دن بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں ان کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ دن بھر جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، رات کو خواب میں بھی ان کو جھوٹی اور بری ہی چیز دکھا دی جاتی ہے، وہ ہمیشہ گناہوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو احتلام نہیں ہوتا۔ احتلام یعنی نیند کے اندر انسان کو منی خارج ہو جائے، چونکہ یہ عام طور پر کسی برے خواب کے بعد ہی ہوتی ہے، اور انبیاء کے نفوس اتنے مقدس اور پاک صاف ہوتے ہیں کہ ان پر اس قسم کی برائیوں کا گزر نہیں ہوتا۔ جب گزر نہیں ہوتا تو احتلام کی نوبت نہیں آ سکتی ان حضرات کو، بلکہ ہمارے بعض کبار بڑے بزرگوں کے متعلق یہ آتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان کو احتلام نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت کو زندگی میں کبھی احتلام نہیں ہوا۔ ہاں البتہ ایک مرتبہ سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، وہاں ریگستان کا سفر تھا اور اونٹ کا سفر تھا، اس وقت کا ایک واقعہ مستثنا ہے، وہ بھی خواب کی حالت میں نہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں وہ نفوس مقدسہ کو، پاک صاف نفس والوں کو دیے جاتے ہیں، اور شیطان کی طرف سے جو خواب آتا ہے وہ برا کرنے والے، معصیت کرنے والے، گناہوں کے اندر اٹے رچے بسے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ شیطان کے خواب ہوتے ہیں۔ اور ایک تیسری قسم کا خواب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جس کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے، پراگندہ خیالات۔ یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا، ہاں اللہ کے فیصلے کے تحت تو ہر چیز ہوتی ہے۔ دن بھر میں انسان جو کچھ خیالات کرتا ہے وہی چیز رات کو اس کو خواب میں دکھائی دیتی ہے، اور اس کو عموماً جھوٹ پر محمول کیا جاتا ہے کہ دن کے اندر کے خیالات صرف خیال سچا اور واقعات کی دنیا میں چلتا پھرتا نہیں ہوتا، تو وہ خیال انسان خواب کی شکل میں چلتا پھرتا دیکھتا ہے، اسی لیے یہ تعبیر اپنائی جاتی ہے یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، یعنی جھوٹا ہے۔ تو دو خواب جھوٹے ہیں اور ایک خواب سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا خواب وہ سچا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے آنے والا خواب بھی جھوٹا، اور اضغاث و احلام جن کو کہتے ہیں پراگندہ خیالات، اس کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے انسان اپنا مستقبل، اپنا اگلا راستہ طے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کچھ اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ لغویات میں اور بیکار چیزوں میں جو لوگ پڑے رہتے ہیں ان حضرات کو اس تیسری قسم کا خواب زیادہ آتا ہے۔
جیسے آج کل موبائل وغیرہ کے اندر لوگ لغویات دیکھتے ہیں، وہ گناہ بھی نہیں ہوتا اور نیکی بھی نہیں ہوتی، لیکن عبث کام ہوتا ہے، بیکار چیز ہوا کرتی ہے۔ تو جو لوگ دن بھر میں ایسے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ تیسری قسم کا خواب آتا ہے، اور اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، سوائے وقت گزاری کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ممکن ہے اس قسم کے خواب انسان کو بیداری کے اندر پریشانی میں ڈال دے، جیسے شیطان کی طرف سے جو خواب آتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کے دماغ کو پریشان کرنے ہی کے لیے، وسوسوں میں مبتلا کرنے ہی کے لیے، ٹینشن اور فکر دلانے ہی کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال شیطان کی طرف سے بھی خواب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ جا تو لوگوں کے اوپر اپنا بس چلا۔ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے، شیطان کو موقع دیا گیا ہے، طاقت اور قابو دیا گیا ہے کہ تو جس پر اپنا بس چاہے چلا، اور ان لوگوں کو ورغلا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہے تجھے مہلت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیطان جس وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دربار میں سے راندہ کیا جا رہا تھا، بھگایا جا رہا تھا، اس وقت اس نے ایک درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اتنا موقع دے کہ میں تیرے بندوں پر محنت کروں اور ان لوگوں کو ورغلا کر پھسلا کر جہنم کے اندر لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی درخواست قبول کی تھی۔ علماء نے یہاں بھی ایک بہت عجیب نقطہ پیدا کیا ہے، شیطان جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جذبات سے مغلوب ہونے والی ذات نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور چھوٹے سے چند جملوں پر مشتمل ایک فقرہ ہے، فرماتے ہیں شیطان جو ہے وہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ عالم تو اتنا بڑا تھا شیطان کہ فرشتوں کی معلمیت اور استاد ہونے کا مقام اس کو حاصل تھا، اور اس کی عبادت کا یہ حال تھا کہ آسمان پر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، بہت عبادت گزار تھا۔ اور عارف بھی تھا، عارف اس معنی کر کہ اسے پتہ تھا، چنانچہ یہی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جذبات سے مغلوب ہونے والی ذات نہیں ہے، اللہ عین غصے میں ہے، لیکن تب وہ درخواست کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھ کو موقع دو، میں دنیا میں آپ کے بندوں کو ورغلاؤں۔ اسے معلوم ہے کہ غصے کا موقع غصے تک محدود رہے گا، اس کا اثر کسی دوسرے موقع پر نہیں پڑے گا۔ ہم انسان ہوتے ہیں تو ایک موقع پر کسی پر غصہ ہو گئے، اب اس لائن میں جتنا بھی آئے گا سب پر غصہ اترتا چلا جائے گا، یہ جذبات سے مغلوبیت کی بات ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو بھی ایک گونا قابو رہتا ہے، بھئی جتنا غصہ، جس پر غصہ، جس وقت غصہ اور جس درجہ غصہ، اتنا ہی وہ کرتے ہیں، باقی کسی اور پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو جذبات سے بالکل مغلوب ہونے والی نہیں، تو شیطان عارف بھی تھا۔ ایک چوتھا عین شیطان کے اندر نہیں تھا، عابد کا عین بھی تھا، عالم کا عین بھی تھا اور عارف کا عین بھی تھا، عاشق نہیں تھا وہ شیطان۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا حضرت آدم کے حضور، تو شیطان نے اپنی عقل چلائی اور یہ کہا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور مٹی نیچے جاتی ہے، اور ہم تو بخارات سے بنے ہیں اور آگ سے بنے ہیں، اور بھاپ اوپر جایا کرتی ہے، اس لیے جو اوپر جاتا ہے وہ نیچے جانے والے کو سجدہ نہیں کرتا۔ عقل چلانے والا آدمی عاشق نہیں ہوتا، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو عقل پر پاؤں رکھ کے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے سامنے جھک جائے۔ بس یہ چوتھی عین کا شیطان میں فقدان تھا، کمی تھی اس میں، اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس نے اپنی عقل چلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ایسا کیوں اور ایسا کیوں، بس یہیں سے وہ راندہ دربار ہوا۔ بہرحال شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا تھا کہ جا تو قابو پا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔ میں اس وقت اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے خواب کے مضمون کے بیچ اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انسان کے خیالات اچھے یا برے، یا انسان کے خواب اچھے یا برے شیطان کے اثر سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اثر سے ہوا کرتے ہیں۔ تو شیطان کس سے قابو پاتا ہے انسان کے دل و دماغ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل و دماغ میں اس کی روشنی کس وجہ سے چھاتی ہے، اس کا کچھ پتہ چلے تو ہمارے خواب کا، ہم لوگوں میں بہت سوں کو شکایت بھی ہے کہ اچھے خواب ہمیشہ نیکوں ہی کو آیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھے خواب نہیں آیا کرتے، تو اس کے لیے دل کی فضا بنانے کی ضرورت ہے۔ ان حضرات نے باقاعدہ اپنے دل پر محنت کی تو کبھی اس کے اردا گرد نہ برا خیال پھٹکتا ہے اور نہ ہی برا خواب ان کو آتا ہے،
اور ہم لوگوں نے اپنے قلوب کو معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے آباد کر رکھا ہے۔ اب ہم اگر چاہیں کہ اس جگہ جو ہے اچھے خیالات آئیں اور اچھے خواب آئیں، یہ بہت دور کی چیز ہے اور نہ سمجھی جانے والی چیز ہے۔ تو میں تھوڑا سا تفصیل اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ہیلی پیڈ ہیں، جہاں ہیلی کاپٹر اترتا ہے اس کو ہیلی پیڈ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے قلوب ہیلی پیڈ ہیں، یا تو شیطان اترتے ہیں اس پر یا فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اس کے اوپر، اور شیطان اور فرشتے دونوں کا اترنا قرآن کریم میں اور احادیث میں آیا ہے۔ ایک جگہ شیطانوں کے اترنے کے سلسلے میں قرآن کریم کہتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ محمد ان کو پوچھو، ان کو کہو، میں بتاؤں تم کو کہ شیطان کن پر اترتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دلوایا کہ محمد تم خود جواب دو ان کو۔ پہلے سوال هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، شیطان اترتے کن پر ہیں؟ جیسے ہیلی کاپٹر ہیلی پیڈ پر اترتا ہے، ویسے شیطان باقاعدہ ٹولے کے ٹولے انسان کے نفوس پر اترتے ہیں۔ اور کون سے نفس پر شیطان اترتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، جو بہت زیادہ تہمت تراشی کرنے والا ہو، الزام تراشی کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، اور اسیم یعنی گنہگار ہو۔ تو جس نے اپنے دل کو گنہگار بنا رکھا ہو، اس آدمی کے دل پر شیطان کا نزول ہوتا ہے۔ اور شیطان کے اترنے کا صاف مطلب یہ کہ اس دل میں وسوسے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کی نورانیت اور تجلی کے نتیجے میں جو اچھے خیالات آتے ہیں وہ نہیں آیا کرتے۔ شیطان ایسے قلوب کے اوپر اترتا ہے۔ روایتوں میں بھی آتا ہے من شر الوسواس الخناس، جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے شیطان سے۔ یہ پیچھے ہٹ جانے والا کون ہے؟ شیطان ہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان جب انسان کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل پاتا ہے تو اس کے اوپر اترتا ہے، اور جیسے مچھر بیٹھتا ہے ہمارے بدن کے اوپر، اس طرح شیطان وہاں جاتا ہے اور اپنی سونڈ اندر داخل کرتا ہے انسان کے دل کے اندر، اور وہاں سے وسوسے پاس کرتا ہے۔ پھر یہ شیطان اڑ جاتا ہے۔ جب بھی انسان ذکر کرتا ہے شیطان ختم ہو جاتا ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مگر وہ وسوسہ دل کے اندر جو چھوڑا ہوا ہے وہ پھر جگہ پکڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مضبوط بنتا ہے اور پکا ارادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر عمل میں آتا ہے۔ تو یہ شیطان انسان کے دل کے اندر اپنی سونڈ داخل کر کے وسوسہ ڈالتا ہے، یہ تب جب کہ انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ گنہگار کے اوپر شیطان اترتے ہیں، اور بیکار بیٹھنے والے آدمی پر، جس کو اللہ کی یاد کا شرف حاصل نہ ہو، اس آدمی کے اوپر شیطان اترتا ہے۔ اب بیداری کے اندر شیطان اترا، اس کے وسوسے دل کے اندر جاری ہوئے، یہ آدمی رات کو سوئے گا تو انہی وسوسوں کو خواب کی شکل کے اندر دیکھے گا، اور یہ چیز انسان کو سوائے پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں کرے گی۔ اللہ کی طرف سے آنے والے خواب، مومن کو دکھائی دینے والے خواب خوشخبری ہوتے ہیں، اور شیطان کے زیر اثر جو خواب دیکھے جا سکتے ہیں وہ انسان کو پریشان کرنے کے لیے، ایذا اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شیطان کا قابو اس صورت میں ہوتا ہے، اور فرشتوں کے اترنے کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے، اس جگہ قرآن نے یہی کہا کہ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کی ایک بڑی کھیپ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور روایتوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے ان لوگوں کے پاس فرشتے جو ہے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی عبادتوں کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں یہ مضمون بھی تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جہاں قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، اللہ باقاعدہ اس جگہ فرشتوں کو اتارتا ہے، جو اپنے پروں کو بچھا کر لوگوں کے بیچ آتے ہیں، اور سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں کا اترنا بھی ایک چیز ہے۔ آپ یقین جانو، جو آدمی سچ بولتا ہے، نیکی کرتا ہے، بلائی کے کام کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں دن گزارتا ہے، اس کی رات فرشتوں کے ہمراہ گزرتی ہے، اور اس کے دل کے اوپر فرشتوں کی طرف سے اللہ کی تجلیاں، انوارات، نورانیت ڈالی جاتی ہے۔ یہ آدمی خواب بھی دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے خوشخبری والے خواب دیکھے گا۔ تو ہم لوگوں کو شکایت ہے کہ ہمیں اچھے خواب کیوں نہیں آتے؟
خوشخبری ہم لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمیں اپنے نفوس کو بنانے کی ضرورت ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور، فرما برداری سے قریب ہم لوگ اپنے قلوب کو رکھیں، انشاءاللہ ہمارے خواب بھی اچھے اور سچے ہوا کریں گے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو حدیث شریف کا وہ ٹکڑا ایک سے زیادہ مرتبہ سنایا، اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، جو سچ بولتا ہے اس کو خواب بھی سچا دکھایا جاتا ہے۔ سچا بولنا یہ ایک عنوان ہے، باقی ساری نیکیاں اس کے ماتحت داخل ہیں۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال اگر ہمیں اپنے خوابوں میں اور بیداری کے اندر خیالات میں پاکیزگی لانی ہے تو ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت کے اندر ہم کو صفائی اور پاکیزگی لانی ہوگی، تب انشاءاللہ خواب میں وہ اشارات ملیں گے جو حضرات انبیاء علیہم السلام اور نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔